السلام علیکم۔ اگر آپ قرآن پاک تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو قرآن پاک ہم لفظ با لفظ اسی ویڈیو کی طرح سکھا دیں گے، آپ کو کسی آن لائن قرآن اکیڈمی کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ آج ہم سورہ یاسین کی آخری 3 آیات کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس میں جو جو قاعدے آتے ہوں گے آپ کو ضرور بتاتے چلے جائیں گے۔ اولیس الذی، زال یا زی یا مدہ ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی یا ساکن ہے، یہاں پر بھی یا ساکن ہے، لیکن اس یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر یا لین ہوگا، لمبا نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں پر غور کیجئے، یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوتا ہے، تو اسے لمبا کریں گے اور اسے لمبا نہیں کریں گے۔ کیسے ادا کریں گے آئیے پھر پڑھتے ہیں۔ اولیس الذی خلق السماوات، خلق السماوات والارض، ضاد اور را کی آواز پر کر کے دیں گے، والارض بقادر، بقادر علی، کھڑی زبر کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں ایک الف، لیکن کھڑی زبر حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ دوسرے کلمے میں ہے حمزہ، تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے اور اس مد کو کیا کریں گے؟ اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں اور اسے ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ لمبا کتنا پڑھیں گے؟ وہی کم از کم 2 الف اور 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ 3-4 الف تک اسے پڑھ سکتے ہیں۔ علی ان یخلق، یہاں پر کون سا قاعدہ ہوتا ہے سمجھیے، نون ساکن جب بھی آ جائے یا تنوین آ جائے تو اس کے بعد والے حروف کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے بعد کون سا حرف ہے، وہاں پر کون سا قاعدہ لگتا ہے۔ یہاں پر غور کیجئے، پہلے نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر حروف یرملون آنے کی وجہ سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ادغام مائل غنہ کرنا ہے۔ این یخلق، این یخلق مثلہم، مس کی آواز نہیں دیں گے، یہ جو آواز ہے یہ سین کی سیٹی ہوتی ہے، تا میں یہ سیٹی نہیں آتی۔ مثلہم بلا، یہاں پر غور کیجئے، یہ وقف مطلق کی علامت ہے۔ اس دعا کے اوپر یہ ایک علامت اور لکھی گئی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حاشیے کے باہر آپ دیکھیے کہ حاشیے کے باہر کیا ہے، سیم اسی لائن کے باہر ہم دیکھتے ہیں تو یہ حاشیہ ایک چھوٹا سا لگا ہوا ہے، یہ ایک نشان ہے، تو یہاں پر اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نشان ہے یہاں پر اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ وقف غفران کی علامت ہے، تو یہاں پر بھی وقف کرنا چاہیے، تو یہاں پر ہم وقف کرتے ہیں۔ مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم، پیش کو ہم نے وقف میں جزم سے بدل دیا، یعنی ایسی حرکت یہاں پر لگ جائے گی تو یہ بن جائے گا علیم۔ اب ملا کر پھر پڑھتے ہیں، بلا وہو الخلاق العلیم۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، انما امرہ اذا اراد، غور کیجئے یہاں پر بھی مد ہے، یہ بھی مد ہے اور یہ بھی مد ہے، 3 مدیں ہم نے اکٹھی پڑھی ہیں، ایک ہی سانس میں پڑھی ہیں، ان کو سمجھ لیجئے۔ یہ حروف مدہ یعنی الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر بھی یہ مد منفصل ہوگی، اور یہاں پر کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہ بھی مد منفصل ہوگی، اس کو بھی 2 الف کم از کم کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے، اس الف سے پہلے زال پر زبر ہے، یہ الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد
حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، بظاہر یہ الف ہے، لیکن جیسے ہی الف پر کوئی حرکت آتی ہے تو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ بن جاتا ہے. تو یہاں پر مد منفصل کرتے ہوئے اسے لمبا زیادہ کر کے پڑھیں گے. انما امرہ اذا اراد شیئا، شین یا زبر شیئا لین ہے، لمبا نہیں کریں گے. شیئا ان یقول له، ان یقول له، لا ہو، یہاں پر آپ سمجھ گئے ہوں گے، ہم نے پہلے بھی یہ قاعدہ سمجھایا ہے. نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ گیا ہے ادغام مع الغنہ کرتے ہوئے اسے ہم پڑھیں گے. ان یقول له کن فیکون، کن، نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا کرتے ہوئے غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے. کن فیکون. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. فسبحان الذی، زال یازے ذی ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، یا مدہ ہے. فسبحان الذی، با حروف قلقلہ میں سے ہے. حروف قلقلہ جب بھی ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ کر کے پڑھا جاتا ہے اور یہ قلقلہ صغریٰ کہلاتا ہے. صبح، یہ آواز جو صبح کی آپ سن رہے ہیں یہ آواز قلقلہ کہلاتی ہے. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، حمزہ واو دو سے ایوں کی آواز دیں گے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. یہاں پر غور کیجئے، آیت کے نشان پر عین کی علامت ہے. اس عین کو کیا کہتے ہیں آئیے سمجھتے ہیں. ہم نے کل کے لیکچر میں بھی سمجھایا تھا. اس عین کو ہم ادھر لے کر آتے ہیں تو یہاں پر سمجھیے یہ رکوع کی علامت ہوتی ہے. یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر نیچے بھی گنتی لکھی ہوئی ہے، عین کے اندر بھی ہے اور عین کے اوپر بھی ہے. تو یہ رکوع نمبر ہوتا ہے سورت کا، اور یہ رکوع نمبر ہوتا ہے پارے کا، اور یہ ہوتی ہے رکوع کی درمیانی آیات. تو اس لیے یہاں پر یہ گنتی کا جو مطلب ہے سمجھ گئے ہوں گے آپ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.